جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مظفر آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. ہمارا ان پروگرامز اور چھوٹی چھوٹی کڑیوں کا مقصد صرف یہ کہ حقائق کو واضح کرنا، صحیح انالیسز آپ تک پہنچانا. وی آر لکی انف ٹو ہیو ٹو ونڈرفل پیپل ٹوڈے ود می. آج کا پروگرام خاص طور پہ دنیا کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کے حوالے سے، اور دنیا کی بدلتی صورتحال میں جو چیز سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے وہ امریکہ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا. آج میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ اکتوبر میں امریکہ محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل، انہوں نے جینوسائیڈ کی وضاحت دینے سے وقفہ لیتے ہوئے رپورٹرز کو بتایا، یہ کوئی تھرڈ پارٹی کی بات نہیں ہے، ویدانت پٹیل کہہ رہے ہیں کہ امریکہ لبنان کی حکومت اور اس کے عوام کو حزب اللہ کے اثر و رسوخ سے نکالنا چاہتا ہے، اور اب وہ وہاں پر الیکشن چاہتے ہیں جس میں لبنان نے یہ کہا ہے کہ ان کو باقاعدہ اپنا اجلاس بلانا ہوگا اور اس کی باقاعدہ پرمیشن لینی پڑے گی. پاکستان نے بھی سفر کیا، مگر اس وقت امریکہ خود الیکشن کے دور میں سے گزر رہا ہے، اور یہ بھی بڑی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیوس کی پوزیشن رہی کہ جو بائیڈن تھے، اور پھر جو بائیڈن کی یادداشت کے حوالے سے جو بھی ہوا، اس کے بعد ڈیموکریٹس نے کملا ہیرس کو کیا نامزد کر دیا، اور اس کے بعد ایک دم سے گراف جس حساب سے اوپر گیا. کہاں کہ ڈیموکریٹس کی جو ہار تھی وہ واضح نظر آ رہی تھی، مگر اب مقابلہ جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ چل رہا ہے. مگر کیا امریکنز تیار ہیں کہ ایک عورت کی سربراہی میں ملک کو لے آئیں؟ نمبر ون، یس. ایشوز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، دیر آر فیو ایشوز جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. تقریباً ایک بڑی امپورٹنٹ، جس کو ایبارشن کا مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، امیگریشن کا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے. آف کورس معیشت کے بارے میں ہم بات کریں تو معیشت اس وقت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر وہاں پہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ صحت کی سہولیات کے حوالے سے، اور دنیا کے ہر ملک میں سپریم کورٹ میں اپنی اپنی مرضی کی تعیناتیاں بھی کی جا سکتی ہیں. اب اگر کملا ہیرس پریزیڈنٹ آف امریکہ الیکٹ ہو جاتی ہیں تو سینٹ میں یا لوور ہاؤس میں ان کو کتنا تعاون ملے گا؟ آئی ہیو ٹو ونڈرفل پیپل ود می. میں پاکستان سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. جناب ڈائریکٹر آف ریسرچ اینڈ سیکیورٹیز امتیاز گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ نے CNN کے ساتھ کام کیا، انٹرنیشنل لیول پہ کام کیا، اور آف کورس افغانستان کے حوالے سے بہت کام کیا. اور جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی امریکہ از دیئر، اینڈ آف کورس پاکستان از آلسو دیئر. دوسری شخصیت جو کہ امریکہ کو مکمل طور پہ کور کر رہے ہیں وہ کوکب فرشوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وائس آف امریکہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پاکستان سے نکلے سیزنڈ جرنلسٹ. ہی از آلسو ود اس. آپ دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ ٹو جوائن اس. تھینک یو فار بینگ ود اس. شکریہ. چلیے امتیاز بھائی، سب سے پہلے تو میں بجائے پہلے اس کے کہ کوکب صاحب کو لے کے آؤں، ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس تو اگلے پروگرام میں کریں گے، مگر کیونکہ آج کی بہت گرما گرم خبر ہے، مبارک ہو، پاکستان میں آرمی چیف کا دورانیہ 5 سال بڑھا دیا گیا. 5 سال سب تک کو کر دیا مبارک گیا. ہو. یہ تو سب کو 3-4 دن سے ہم سن رہے تھے کہ وہ یہ کرنے والے ہیں. اب پتہ نہیں اس کے بل کی تفصیل تو ہم نے نہیں پڑھی کہ اس میں مزید اور کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں، لیکن وہ تو مجھے بڑی ہنسی بھی آ رہی تھی جس انداز میں دھڑ دھڑ ایکسپریس سپیڈ کے ساتھ یہ ترامیم ہو رہی تھی. تو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی وہ جیسے بچوں کی کھیل نہیں ہو رہا ہوتا، اسکول میں کھیل رہے ہوتے ہیں، شور شرابہ ہے، اور وہ سردار یا صادق صاحب بھی زیر لب مسکرا بھی رہے ہیں، ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وزیر دفاع بل پیش کر دیں، وزیر جو قانون ہے وہ اپنا بل پیش کر دیں. تو بڑا ایک بھونڈا سا مذاق لگ رہا تھا جس انداز میں یہ ترامیم ہوئی ہیں. اب ان کا مستقبل کیا ہوگا معلوم نہیں. اس وقت ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن افسوسناک بات بہرحال یہ ہے کہ بلکہ میں بھی ایک نیاز مرتضی صاحب بڑے پروفیسر بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، انہوں نے ایکس پہ ایک اپنا ٹویٹ لکھا، اور دونوں جو بھی بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور PMLN، ان کو انہوں نے 2 بڑے نامناسب سے نام دیے کہ ان 2 جماعتوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے بہت سارے ایسے کام کر دیے ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے، جو کہ وہ حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہے.
تو ایک بڑا ایک اور افسوسناک دن ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں. آج میں ایک کالم بھی پڑھ رہی تھی پاکستان سے حامد میر صاحب کا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ خودکشی کی طرف بڑھ رہی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے, ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں. میں سر امریکہ کے الیکشن کی طرف آنا چاہتی ہوں, اور امریکہ کے الیکشن سے پہلے ایک اور چیز جس کو ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس ان دس پروگرام, رجیم چینجز اور جو دنیا کا وقت کا جو فرعون ہے اور جو ایک سپر پاور اس وقت کی ہے, دیٹ از امریکہ. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں رجیم چینج انہوں نے کروایا, یا دنیا میں آپ اور مختلف ممالک کا دیکھیں کہ تختے الٹے اور نئی حکومتیں بنی. یہ ویدانت پٹیل ہیں امریکہ میں, جنہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا ہے کہ امریکہ لبنان میں الیکشن چاہتا ہے. یعنی اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر پراکسیز آف ایران. تو اس کے بارے میں کوئک 1 منٹ میں اگر آپ کوئی چیز کہہ سکیں, اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. کوکب سے پوچھ لیجیے, میں ایکچولی معافی چاہتا ہوں, میں سنا نہیں. میں ہاں امریکہ کے حوالے سے تو پوچھ سکتی ہوں. کوکب, ہم آپ سے یہ سوال تو پوچھ سکتے ہیں نا؟ اصل میں فوکس کروں گا انتخابات پر, اور جو امریکی انتخابات ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں. کہ انتخابات نے دنیا کی شکل, یہ دنیا پوری کی پوری اس وقت پولرائزڈ ہے, انتہائی غیر مستحکم دنیا میں امریکہ کی یہ الیکشن. ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ کملا ہیرس, مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کی کانٹے کا مقابلہ چل رہا ہے, مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں, آف کورس دے ول پلے ویری امپورٹنٹ رول, تو کوئی انسرٹن ووٹرز بھی نکل آئے گا باہر میں, تو 500 پلٹ بھی سکتا ہے کچھ؟ اس وقت بہت, جیسا آپ نے خود بتایا کہ بہت سخت مقابلہ, اور ابھی جو ایک تو اوور آل مقابلہ ہوتا ہے اس میں پورے امریکہ کے ووٹس کا جو ہے وہ تناسب دیکھا جاتا ہے, اس حساب سے عوامی رائے عامہ کے جائزے لیے جاتے ہیں, لیکن ان کی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. اصل اہمیت جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے الیکٹورل کالج کی ہوتی ہے. ویسے تو الیکٹورل کالج ظاہر ہے پاپولر ووٹ سے ہی بنتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ 2016 کے انتخابات میں ہلری کلنٹن کے پاپولر ووٹ زیادہ تھے, لیکن الیکٹورل کالج میں ڈونلڈ ٹرمپ کو فتح ملی. 1984 میں اگر میں آپ کے دیکھنے والوں کو لے جاؤں تو اس وقت کے جو صدر تھے رونلڈ ریگن, ان کے مد مقابل تھے والٹر مونڈیل, انہیں 40% پاپولر ووٹ ملا تھا, لیکن وہ صرف ایک ریاست جیتے تھے اور 49 ریاستوں میں انہیں شکست ہوئی تھی. تو اس لیے آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ یہ سوئنگ سٹیٹس پر جا کر, اور یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے کہ یہاں چند الیکشن سائیکلز کے بعد سوئنگ سٹیٹس میں تبدیلی آ جاتی ہے. اب سے کچھ عرصے پہلے تک فلوریڈا اور اوہایو سوئنگ سٹیٹس ہوا کرتی تھیں, لیکن اس الیکشن سیزن میں فلوریڈا, جورجیا, نیواڈا, نارتھ کیرولینا, مشیگن, پینسلوینیا, یہ سوئنگ سٹیٹس ہیں. اور ان میں سے بہت سی ایسی سٹیٹس ہیں جو بالکل سالڈ ہوتی تھی, مثلا یہ کہ مشیگن, پینسلوینیا, وسکانسن, یہ ڈیموکریٹس کے لیے بالکل سیف سٹیٹس تھیں, جبکہ جورجیا اور ایریزونا جو ہے وہ ریپبلکنس کے لیے سیف سٹیٹس ہوا کرتی تھیں. جورجیا آخری بار بل کلنٹن جیتے تھے, لیکن پھر صدر بائیڈن جیتے پچھلی دفعہ. وہاں سے بھی جو سرویز آ رہے ہیں, آج صبح تک بھی جو میں نے دیکھا نیو یارک ٹائمز کا ایک سروے ہے, اس میں چند سٹیٹس میں وہ کاملا ہیرس کو آگے دکھا رہے ہیں, کچھ سٹیٹس میں تو ٹائڈ دکھا رہے ہیں, جیسے کہ پینسلوینیا جو کہ بہت اہم سٹیٹ ہے, اس میں ٹائڈ ہے ریس, اور کچھ میں ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہیں. تو اس وقت بالکل کوئی بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دونوں میں سے کس امیدوار کو کل یا آنے والے چند دنوں میں آپ فتح مند ہوتے دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. آپ امتیاز صاحب کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں کہ دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکہ میں, آف کورس جو رائٹسٹ ہے, انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ بائبل کے لحاظ سے شاید ڈونلڈ ٹرمپ از دا سیویئر آف دا ورلڈ اینڈ فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس. تو کیا رائٹسٹ جو ہے وہ تیار ہے کہ ایک خاتون آ جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپلیس کر دے؟ دیکھیے سر, بہت مشکل سے آپ کو فوک کاسٹ کرنا بہت مشکل ہے. یعنی میں دیکھ رہا تھا جو تمام جو بڑے ادارے ہیں, سوئنگ سٹیٹس جن کا ذکر ابھی کوکب نے بھی کیا, جو 7 سٹیٹس وہ بتا رہے ہیں, ان میں سے 2020 میں صرف ایک سٹیٹ جو تھی نارتھ کیرولینا, وہ ٹرمپ نے جیتی تھی.
باقی 6 اسٹیٹس میں ڈیموکریٹس یعنی بائیڈن کو ووٹ ملا تھا. اب اس مرتبہ کیا ہوتا ہے, کیا باقی جو 6 اسٹیٹس ہیں وہ بھی ٹرمپ کے حق میں جاتی ہیں, اس وقت کہنا بہت مشکل ہے. جو کہتے ہیں جو کانٹے کا مقابلہ ہے کہ نیک ٹو نیک چل رہے ہیں, اور اینڈ آف دا ڈے معلوم نہیں کہ 2-4 ووٹ کس طرف پلڑا کس کا بھاری ہو جاتا ہے. تو بس ابھی ساری اب اسپیکولیشن ہے کہ جس طرح ہلری کلنٹن کے موقع پہ بھی یہی ہوا تھا کہ تمام تر اعداد و شمار ان کے حق میں جا رہے تھے, لیکن وہ پھر نہیں بن سکی پریزیڈنٹ. شکریہ. 2020 میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ووٹس جو تھے وہ پڑے تھے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو, مگر الیکٹورل ووٹ جو ہے وہ فیصلہ کن ثابت ہوا تھا ٹورڈز جو بائیڈن. میں جناب کوکب صاحب آپ سے یہاں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2-3 چند ایک مسئلے بڑے امپورٹنٹ, اراؤنڈ 10 کے قریب سچویشنز ہیں جو کہ بڑی کرٹیکل ہیں, جیسے ہیلتھ کیئر کی اگر آپ بات کر لیں, وہ کہتے ہیں کہ اوباما والا ہوگا, تھوڑا چینج ہوگا. جو آپ کا CNN ہے وہ اس پہ پروب کرتا ہے کہ کیا چیز تم اس کی رکھو گے, کیا آف کورس ملک تو امریکہ ہی ہے, مگر ایک ہے ایبارشن کا معاملہ. مجھے اگر آپ اخلاقیات ویلیوز کی اگر بات کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات مجھے ایک حد تک صحیح لگتی ہے کہ اگر آپ 3rd منتھ کے بعد ایبارشن کراتے ہیں, اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کوئی مطلب انویلنگ ہے ٹو کیری اے بیبی, تو 3رے مہینے تک ایبارشن ٹھیک ہے جی, مگر 4th, 5th, 6th, 7th, 8th آگے جا کے اگر ہوتا ہے تو اٹس جسٹ لائک کلنگ فیٹس, ایک انسان کو مارنے کے مترادف ہے. اور یہ امریکہ میں آج سے نہیں بہت عرصے سے ایبارشن کا معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ کملا ہیرس جو کہتی ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور وہ ہاؤ کین شی کیری ود دا بیبی, تو شی شوڈ ہیو ڈن دا ایبارشن ان دا بگننگ. تو امریکنز اس پہ کیا فرماتے ہیں جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں کوکب صاحب؟ یقیناً ایبارشن ایک بہت بہت اہم ایشو ہے, اور جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ the devil is in the detail. ریپبلکنس کی یا جیسے اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ان کے صدارتی امیدوار ہیں, ان کی ایک بہت واضح پوزیشن ہے, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو پرو لائف کہتے ہیں. وہ بنیادی طور پر ابارشن کو وہ پسند نہیں کرتے. ڈیموکریٹس جو ہے وہ اس کی حمایت ضرور کرتے ہیں, لیکن جیسے کہ آپ نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا with a few caveats کہ کتنے مہینے کے بعد ہو سکتا ہے اور کتنے اس میں کون سرکمسٹانسز کیا ہیں, جیسے کہ آپ نے ریپ ہے, انسیسٹ ہے, اس طرح کی چیزیں. تو اس میں جو بنیادی طور پر ڈیموکریٹس اس حوالے سے وہ زیادہ لوگوں کو اپیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ابارشن کے ایشو پر, کیونکہ وہ زیادہ جو باکسز ہیں ان کو چیک کر لیتے ہیں. جبکہ ریپبلکنس کے جو بہت قدامت پسند لوگ ہیں وہ ریپبلکنس کے موقف کی زیادہ تائید کرتے ہیں اور وہ ان کو کنونس کرنے میں زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں. بعد میں ظاہر ہے اس کا ایک اور بہت اہم پہلو, اور وہ اس کا میڈیکل پہلو. تو پھر اس میں جب جا کر پھر مزید پھر باتیں ہوتی ہیں کہ کتنے مہینے کے بعد ہو سکتا ہے, کن سرکمسٹانسز میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں اس کو ایک پورے کرسری گلانس لے کے, تو اس میں یقیناً ڈیموکریٹس جو ہے وہ اس حوالے سے ریپبلکنس کو اٹیک کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں, لوگوں کو وہ کرتے ہیں. جبکہ ریپبلکنس جو ہیں وہ چونکہ خود کو پرو لائف کہتے ہیں, اس لیے وہ ان کو اس حوالے سے اٹیک کرتے ہیں. تو دونوں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے اپنے ووٹرز کو کنونس کرنے کی سخت کوشش کر رہے ہیں کہ ابارشن کے معاملے پر ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں, اخلاقی اعتبار سے بھی اور میڈیکل کے اعتبار سے بھی. بہت شکریہ. مگر سوری کوکب صاحب اور امتیاز صاحب, میں جو سوال کرنا چاہتی ہوں, ایک ہی ڈیبیٹ ہوئی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو الیبوریٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یس, اگر ماں کی زندگی کو خطرہ ہے تو دین ایبارشن آپ 8th 9th یعنی لاسٹ منتھس میں بھی کروا سکتے ہیں. اٹ میک سینس. اور اگر یہ ایبارشن کا سلسلہ رہتا ہے کہ اینی مدر اپنا بچے کو ایبارٹ کرا لے 5ویں 6ٹھے مہینے اور درمیان کے عرصے میں, تو یہ تو سر صفاقی بڑھتی چلی جائے گی, لوگوں کے دل میں سے وہ رحم کی صلاحیت. پھر تو اسرائیل میں جو کچھ کر رہا ہے یا یوکرین میں جو کچھ کر رہا ہے کہ جی بچے مر رہے ہیں, تو یہاں ووم میں بچوں کو مارنے کی بات ہو رہی ہے. اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے آپ؟ اس میں دیکھیں دو مختلف سچویشنز ہیں, ان کو ہم ان کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے. اب اس کانٹیکسٹ اس کا ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ عورت کو کام کرنا ہے, وہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی مرد ہے.
اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کریئر نہیں خراب کرنا چاہتے ہیں. اکثر میرا خیال ہے اب ان مغربی ممالک میں آبادی بھی اسی لیے کم ہو رہی ہے کہ بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے. پھر اب کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہو گئی اور وہ انوانٹیڈ بچہ ہے اگر وہ اس کو اگر وہ ابارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بڑی سبجیکٹو سی ڈیبیٹ ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس پہ ہم آپ کچھ کہنا چاہیں گے. مطلب میں نے جو ابھی امتیاز صاحب نے جو جواب دیا میرے ذہن میں صرف یہ ہے کہ رحم کا عنصر دل میں کم ہوتے ہوتے ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ ہم کسی کو بھی مرتے ہوئے اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ آپ نہ صرف یہ کہ ان کا سٹینس بتائیں، آپ عام لوگوں سے بھی ملتے ہوں گے، امریکن سے، تو یو کین گیو اس اے بیٹر پوائنٹ آف ویو آف آرڈنری امیریکنس. بالکل، بہت اہم، یہ بات تو بالکل درست ہے. اور جیسے کہ ابھی امتیاز بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل ایک پرسنل معاملہ ہو جاتا ہے. ایک اور پہلو جو اس میں جس طرح سے آپ نے خود بھی کہا اس میں کہ رحم دلی کا، اس میں ایک امپاورمنٹ کا بھی ایشو ہے. اور جو کہ آپ نے چونکہ ڈیبیٹ کا تذکرہ کیا اس میں کاملا ہیرس نے یہ بات اٹھائی بھی تھی کہ کیا ایک عورت کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جسم کے متعلق، اپنی باڈی کے متعلق وہ کچھ فیصلے کرے. تو جو نظریہ آپ پیش کر رہی ہیں اس کو اس نظریے سے بھی دیکھا جاتا ہے. لیکن امریکہ چونکہ اتنا بڑا ملک ہے، 35 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے اور اتنا پھیلا ہوا، اتنے ڈائیورسفائڈ معاشرہ ہے، تو اس میں ایک کوئی مونولیتھک ویو ہم نہیں لے سکتے کہ یکجا یا یک آواز ہو کر لوگ اس بات کو اس کے ابارشن کے پہلو کو یا دوسرے پہلو کو بہت زیادہ ان کی تائید حاصل ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں بہت سارے اس کے کیویاٹس بہت سارے ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، میڈیکل ایشوز ہیں، پھر سوسائٹی کے ایشوز ہیں. تو اور پھر جس چیز کی طرف امتیاز بھائی نے اشارہ کیا کہ عورت کو ظاہر کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو دونوں جماعتیں یا دونوں جماعتوں کے جو امیدواران ہیں وہ اپنے اپنے جو ووٹر بیس ہے وہ اس کو کیٹر کرنے کے لیے اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں. اب یہ دلائل ووٹ پہ منتج ہوتے ہیں یا نہیں، ظاہر ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اور یہ ابارشن کا میٹر آج سے نہیں، یہ سال سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے، بٹ لیٹس سی ہاؤ اٹ سیٹلز. ایک چیز جو کملا ہیرس واز دا وائس پریزیڈنٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ ان 4 سال میں کیا پایا اور کیا کھویا، اکانومی کہاں گئی، دنیا جنگوں کی لپیٹ میں آ گئی. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نیٹو کے اگینسٹ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ وارز کے اگینسٹ ہیں، جبکہ ظاہر کملا ہیرس نے جب جو بائیڈن کے ساتھ کام کیا، اور دس از دی آؤٹ پٹ آف وٹ وی سی ٹوڈے ان دا ورلڈ. یہاں پہ آپ کیا فرمائیں گے جناب کوکب صاحب؟ اس میں تو آپ نے جو بھی بات کی وارز کے اگینسٹ کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو ایک اینٹی وار کے طور پر پیش کیا ہے. اور ابھی جو مشیگن میں جو مسلمانوں کے کچھ رہنماؤں نے اور کچھ تنظیموں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک اینٹی وار پریزیڈنٹ ہے. اور ابھی اتفاق کی بات ہے کہ نارتھ کیرولینا، جس کو کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ ایک سوئنگ اسٹیٹ ہے، ابھی وہاں پر بالکل چند گھنٹے رہ گئے کیمپین کے، تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ وہاں گئے، وہاں کاملا ہیرس بھی گئی ہیں، اور وہاں پر بھی تقاریر ہوئی ہیں. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ستائش کی جا رہی ہے کہ جی وہ ایک ایسے صدر رہے 4 سال تک جنہوں نے کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی. تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جو اینٹی وار کریڈینشلز ہیں ان کو پیش کر رہے ہیں، اور جو ان کی تائید اور حمایت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کی ستائش بھی کر رہے ہیں. اور جس طرح کہ ہم انگریزی میں کہتے ہیں they are buying it، وہ ریزونیٹ کر رہا ہے ان کے ووٹر بیس سے. اب تک جو ہم نے تقاریر سنی ہے اور جو ہم نے پڑھا ہے یہاں پر کہ وہ ریزونیٹ کر رہا ہے ان کے ووٹر بیس سے کہ وہ ایک اینٹی وار پریزیڈنٹ رہے ہیں 4 سال تک. بہت شکریہ. مگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہر چیز کو ان کے دور میں ظاہر ہے، ایون انہوں نے وہ کیا تھا نارتھ کوریا، اس کے کم جون سے بھی انہوں نے ملاقات کر لی تھی. اچھا، اب جب وارز کی بات ہو رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ از ٹوٹلی اگینسٹ نیٹو، کیونکہ ظاہر ہے باقی جو 31 ممالک ہیں وہ اپنا شیئر بھی نہیں پے کرتے، اینڈ ہی فیلز دا ہول برڈن از آن امیریکا. واٹ از پینٹاگون اسٹینس؟ میں ابھی وہی دیکھ رہی تھی کہ مڈل ایسٹ یا پوری دنیا کا فیوچر سیٹ کرنے کے لیے امریکن پریزیڈنٹ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا. تو اب
پینٹاگون جو ہے وہ کس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر رہا ہے؟ یہ آپ مجھ سے پوچھیے. آپ سے. جی دیکھیں, جو پینٹاگون صدر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو, یعنی کہ وہ تمام پالیسیز بناتا ہے, اور پینٹاگون اس میں ظاہر ہے ان کو صلاح دے سکتے ہیں, انہیں مشورہ دے سکتے ہیں, اور لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا بک اسٹاپس ود دا پریزیڈنٹ. تو جو بھی جیت کے آتا ہے, اگر کاملا ہیرس جیتنی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں, دونوں صورتوں میں پینٹاگون ہو, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, یا امریکہ کا کوئی بھی اور محکمہ ہو, تو وہ جو پالیسی کا تعین وہ کریں گے وائٹ ہاؤس سے ہوگا, اس کو ان کو کرنا ہوگا, کیونکہ یہ ایگزیکٹو کا حصہ ہے. ہاں, کانگریس ظاہر ہے ان کی تابع نہیں ہوگی, سپریم کورٹ ایک الگ برانچ ہے, لیکن پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایگزیکٹو کا حصہ ہے, تو وہ ایگزیکٹو کے تابع ہے. امتیاز بھائی آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کوکب صاحب کا بڑا تجربہ ہے, وہ تو گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں. میں یہ فیل کرتی ہوں کہ ہم یہ پاکستان میں انٹرفیئرنس کی بات کرتے ہیں, مگر پوری دنیا میں دیر آر سم ادر پیپل جو چیزوں کو شیپ کرتے ہیں. پریزیڈنٹ جو ہے وہ پھر ایگزیکیوشن میں اپنا رول پلے کرتا ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ پینٹاگون کیا چاہے گا؟ کیونکہ کملا ہیرس آئی ہیں ایک دم سے, شی اسپینٹ آلموسٹ ڈبل دین ڈونلڈ ٹرمپ آن دا الیکشن کمپین, جو ان کو ڈونیشنز بھی ملی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں کہ دس از سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری فار کملا ہیرس جو ہے؟ So do you think کہ پینٹاگون is supporting her to be the next president of America? دیکھیے, اس طرح میرا خیال ہے کہنا مشکل ہے کہ پینٹاگون ایک امیدوار کو سپورٹ کر رہا ہے اور لینگلے جو ہے CIA وہ کسی اور کو سپورٹ کر رہے. ہمیں اس کو تھوڑا سا بڑے پرزم سے دیکھنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک امریکی پالیسی کا تعلق ہے چین کے بارے میں, پاکستان جیسے ملک کے بارے میں, افغانستان کے حوالے سے, بھارت کے حوالے سے, اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آتی جب صدارتی امیدوار تبدیل ہوتا ہے. وہ ہم نے دیکھا پاکستان کے حوالے سے. اگر آپ دیکھ لیں کہ ڈیموکریٹس خود کو کہتے ہیں کہ ہم بہت جمہوریت پسند ہیں, روایتی طور پہ ان کے بھارت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے, انہوں نے ملٹری ڈکٹیٹرشپس کے ساتھ وہ زیادہ ڈیل نہیں کرتے ہیں. لیکن ڈیموکریٹسی کے زمانے میں عمران خان کی حکومت کے ساتھ پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کی انتظامیہ نے تعلقات قائم نہیں کیے, بلکہ ان کی جو ایک نائب وزیر خارجہ تھی وینڈی شرمن, وہ بھارت میں تھیں پاکستان آنے سے پہلے. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں بڑھانا چاہتے ہیں, بہت محدود سا فوکس ہے اور وہ ہے افغانستان اور کاؤنٹر ٹیررزم. تو یہ ایک پیراڈاکس بن گئی تھی کہ ڈیموکریٹ جو کہ حقوق انسانی اور جمہوری حقوق کی بات کرتے ہیں, انہوں نے پاکستان جیسے ملک کو جمہوری طور پہ الیکٹڈ ایک حکومت ہے اس کے ساتھ بات چیت سے انکار کر دیا تھا, کیونکہ اس شخص نے, اس وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو لہٰذا کچھ جو بڑے ایشوز ہیں اس پہ میرا خیال ہے کہ اس کے کانٹورز تھوڑا بہت اس میں ٹویکنگ ہو جاتی ہے, لیکن بہت بڑی تبدیلی نہیں آ پاتی. انٹرنلی البتہ جو آپ کے چاہے ہیلتھ کا ایشو ہے, جیسے ابارشن کا ایشو ہے, اس پہ ضرور فرق پڑتا ہے. تو وہاں پہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے, جس کو ہم ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, ان کے اپنے لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو کو 50 سال 40 سال کے بعد کے حالات کو دیکھ کے انہوں نے کوئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اور صدر صاحب کو بھی کئی معاملات میں ساتھ چلنا پڑتا ہے. وہ الگ بات ہے, ٹرمپ نے کوشش کی تھی اس نظام کو تھوڑا سا ہلانے کی کئی مرتبہ. شاید کوکب کو یاد ہو کہ جو ان کی مشترکہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں نیٹو کی, تو 2-3 مواقع پہ جب جرنیلوں نے ان سے کہا کہ ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں, ہمیں کچھ پیسے چاہیے, مجھے رف سا بھی یاد آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس میں کہ دوسرے نیٹو کے ممالک بھی شریک ہیں, انہوں نے کہا ہاں جی, تو انہوں نے کہا وہ پیسے دے رہے ہیں کہ نہیں, کہ نہیں وی آر فوٹنگ دا بل. تو 1 یا 2 ایکسرسائز تو انہوں نے میرا خیال ہے کینسل بھی کروا دی تھی. کوریا میں ہونی تھی, جنوبی کوریا میں یا ساؤتھ چائنا سی میں کہیں پہ. تو بنیادی طور پہ کچھ معاملات میں صدر کا ظاہر ہے پلہ بھاری ہوتا ہے, روایت ہے, لیکن کچھ معاملات میں پالیسی میں بہت تبدیلی نہیں آتی. جی کوکب, آپ کچھ اس کے بارے میں فرمائیں گے؟ جی, جیسے میں نے کہا کہ ان کی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ دنیا کے جو اس قسم کے معاملات ہیں وہ اس میں شامل کرتے ہیں ان تنظیموں کو, بین الاقوامی تنظیموں کو.
کہ اس میں امریکہ لاپ سائڈڈنس کی طرف وہ ان کے مطابق لاپ سائڈڈ سی ریلیشن شپ ہے جس میں امریکہ زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے. تو جی میں بالکل ان کی کیا بہت شکریہ. میں اپنے تمام پاکستانی بھائی بہنوں سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بعض اوقات وہ چیزوں کو بڑی آسانی سے بائی کر لیتے ہیں جو ہمیں شاید ہماری فیور میں لگ رہی ہوتی ہیں، مگر اس بات کو غور کیجئے گا دنیا میں ساری جگہوں پہ بعض جگہوں پہ آرمی نظر آتی ہے، بعض جگہوں پہ نظر نہیں آتی، بٹ دیز آر ڈیپ اسٹیٹس. جیسے لانگ ٹرم رولز جو ہیں somebody else سیٹل کرتا ہے. یس امریکہ کے پریزیڈنٹ کی پاور ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میرا آپ سے ایک کویسچن جو آ رہا ہے، جو ابھی آپ نے بات کی کہ یہ جو ایکسرسائزز تھیں اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو روکا تھا، پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کی اگر میں بات کرتی ہوں، بہت سارے پاکستانیوں نے ایک ذہنی طور پہ سوچ بنا لی ہوئی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے تو پتہ نہیں پاکستان کے حالات کیا بدل جائیں گے. آپ مجھے بتائیے گا، آپ کوکب میں آپ سے پہلے سوال کرتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں عمران خان صاحب اور جناب باجوہ صاحب تشریف لاتے ہیں امریکہ. عمران خان صاحب کی کوئی اتنا ان کو پروٹوکال نہیں دی گئی تھی، باجوہ صاحب کو البتہ پینٹاگون میں پروٹوکال دی گئی تھی، ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ملا تھا. جو بائیڈن کے دور میں بالکل پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا میل ملاقات نہ رہا. مگر اب بہت سارے پاکستانی یہ کہتے ہیں نہیں وہ جی کانگریس مین ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کے تعلقات تو عمران خان کے ساتھ بہت اچھے تھے. وائی پیپل جسٹ اپنی مرضی سے لحاظ سے چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ کوکب آپ فرمانا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے ہر انسان اپنی رائے رکھنے میں آزاد ہے اور سوچ رکھنے میں بھی آزاد ہے، جو لوگ کیا سوچتے ہیں کس طرح سے. لیکن ظاہر ہے ہم تو بحیثیت صحافی انہی چیزوں میں بات کر سکتے ہیں جو منظر عام پر ہوتی ہیں، اور منظر عام پر تو یہی ہے کہ جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان، ان سے جو موجودہ صدر ہیں جو بائیڈن، ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اب اس کے اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ لوگ اس کو بین السطور کچھ اور پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ ان کا استحقاق ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو موجودہ اگر کیمپین کی آپ بات کریں تو جو کاملا ہیرس ہیں وہ نائب صدر ہیں اس وقت، اور وہ انہوں نے تقریباً ظاہر 4 سال صدر جو بائیڈن کے ساتھ کام بھی کیا ہے. ان کی طرف سے بھی ایسا کوئی اندیا نہیں ملا کہ پاکستان کے بارے میں ان کی کوئی بہت ہی واضح قسم کا انہوں نے کوئی پیغام دیا ہو، اور نہ ہی ہمیں ٹرمپ کیمپین کی طرف سے ایسا کچھ نظر آیا ہے. اگر لوگ اس معاملے میں اپنے کوئی خیالات رکھتے ہیں یا قیاس آرائیاں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایسا کرنے میں آزاد ہیں. لیکن اگر ہم جو زمینی حقائق ہیں انہیں دیکھیں تو بظاہر ایسا کچھ نظر نہیں آتا. بہت شکریہ. زمینی حقائق دیکھیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں ہر ایک کو پلیز خوابوں کی دنیا سے نکل آئیے گا. آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں امتیاز بھائی، ایک چیز کو لوگ ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں کہ عمران خان کی بڑی دوستی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے. مجھے ویسے یاد پڑتا نہیں کہ ان کی کوئی ایسی دوستی تھی، اور میرا دل کہتا ہے کہ جنگیں تو دنیا کی رک جائیں گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کی؟ دیکھیے اس میں ہوا یہ ہے کہ جو امریکن پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ ایک بہت بڑی ڈاکٹروں کی تنظیم ہے، انہوں نے اپنا تمام تر وزن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پلڑے میں ڈال دیا. تو اسی طرح چند دن پہلے جو وہاں کی مسلمان تنظیمیں ہیں ان کی بھی اکثریت نے ان کی حمایت کا براہ راست اعلان کر دیا. پھر مشیگن میں بھی وہ جا کے لوگوں سے ملے ہیں، وہاں پہ سب سے بڑی عرب امریکن آبادی ہے. تو سمہاؤ ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمان افریقن امریکنز، عرب امریکن ہوتے ہوتے وہ کوئی ٹرمپ کے پاس شاید زیادہ چلے گئے ہیں، ان کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں. یہی حال کچھ پاکستان کا بھی ہوا، اور لا محالہ ہم نے دیکھا کہ 90% غالب ہو سکتا ہے، میں کچھ زیادہ بتا رہا ہوں، 85-90% لوگ جو ہیں جو اپنا میں ہیں امریکن پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ، وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ان کی ہمدردیاں. تو بڑے انہوں نے سسٹمیٹک انداز میں جو مجھے بتایا گیا ایک کیمپین چلائی تھی، اور ٹرمپ کیمپین کو انہوں نے ڈونیشنز بھی دی، اس کے ساتھ رابطے میں بھی رہے، اور بالآخر چند ہفتے پہلے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے ٹرمپ کو ووٹ دینا ہے. تو چونکہ
ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ پاکستان میں عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے. اور اب معلوم نہیں جب ٹرمپ آتے ہیں تو وہ اس معاملے میں کچھ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ جیسے وکٹوریا نولینڈ ان کی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں، بار بار ان کا نام آتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں ان کا اور ڈونلڈ لو کا ہاتھ تھا. یعنی امریکہ انسٹرومنٹل تھا، عمران خان کی حکومت سے ہاتھ نہیں ملایا انہوں نے، بلکہ الٹا ان کے رخصت کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا. تو اسی کانٹیکسٹ میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ اتنا انسٹرومنٹل تھا تو کم از کم جمہوری آزادیوں اور انسانی حقوق کے حوالے سے وہ دباؤ تو وہ ضرور ڈال سکتا ہے، بھلے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن ہوں، کہ جی عمران خان کو فیئر ٹرائل دیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کے خلاف جو بوگس کیسز بنائے گئے ہیں وہ ختم کیے جائے. بہت شکریہ. میں آپ سے، آپ ڈائریکٹر آف ریسرچ اینڈ سیکورٹیز میں ہیں، میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ ہمارے بعض سر افراد کو ایک پلیز بات ضرور سمجھائیے گا کہ ہمارا ہمسایہ انڈیا، دے ہیو لانگ اسٹریٹجک پالیسیز. آپ کینیڈا کی بات کر لیں، آپ امریکہ کی بات کر لیں، انہوں نے، ان کے لابیسٹ ہیں جو انہیں ملکوں میں کام کر رہے ہیں. ابھی جب میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ویدانت پٹیل کی بات کر رہی تھی، آئی ڈونٹ سی اینی پاکستانی ایٹ سچ پوزیشنز. مجھے کوکب صاحب کریکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے rather than focusing our own individuals. If I'm wrong, کوکب please do correct me. اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانیوں کو یہاں پر یہاں کی عملی سیاست میں یا جو ایڈمنسٹریشنز آتی ہیں، کیونکہ اس میں صرف والی پوزیشنز پہ، جی بالکل، اور اس میں اس کی تو بہت اہمیت ہے کہ ہر سطح پر یہاں تھنک ٹینکس ہیں، اس میں یہاں کا جو ایکیڈیمیا ہے، اس میں یہاں کے میڈیا میں آپ کو بالکل پاکستانی بہت کم. اور دیکھیں اس میں ایک پہلو تو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ تعداد میں پاکستانی کم ہیں. لیکن اگر آپ بنیادی بات کریں کہ کیا، کیونکہ ہم ظاہر ہے اب یہاں جو پاکستانی آ گئے وہ ان کا گھر ہے، اس میں سے بہت سے پہلی نسل کے، بہت سے دوسری نسل کے. تو اب جو نئی نسل کے لوگ ہیں ان میں یہ رجحان یقیناً پروان چڑھ رہا ہے، اور ان چیزوں کی بہت اہمیت بھی ہوتی ہے کہ الیکٹڈ پوزیشنز پر بھی اور نان الیکٹڈ پوزیشنز پر بھی، اور جو ایکیڈیمک ہے، میڈیا ہے، ان سب میں جو بھی جتنی یہاں کمیونٹیز رہتی ہیں ان کی توجہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی طرف آئیں، اور ظاہر پاکستان از نو ایکسیپشن. بہت شکریہ. آخری بات وہ کوکب سے ہی کرنا چاہوں گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سارے مقدموں کا فیس کیا. اب یہ الیکشنز ہر لحاظ سے بڑے میننگ فل ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر تو پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے ان کو امیونٹی ہے ہر چیز کی، مگر اگر خدا نخواستہ رزلٹس ادروائز رہتے ہیں تو کیا ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے؟ اس میں بہت ساری قانونی پیچیدگیاں ہیں، اور ان کے جو وکلاء ہیں، ان کی ظاہر ایک پوری ٹیم ہے، اس پہ وہ کچھ مشاورت بھی کرتے ہیں. تو حتمی طور پر میری نظر سے ایسی کوئی قانونی رائے نہیں گزری جس میں کہ کنکلوسیولی یہ کہا گیا ہو کہ ون وے اور دی ادر ان کے مقدمات کا فیصلہ کس طرف جائے گا. اس میں ظاہر ہے قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے ہی جو ہے وہ پیش رفت ہوتی. کوکب آپ کا، میرے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. مگر میں نیوٹرل رہتے ہوئے میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں تمام لوگوں کو، آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یس، آئی وش کہ دنیا میں جنگیں ختم ہو جائیں. اینڈ آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ از ویری سوٹیبل فار دیٹ. ہی از ویری سوٹیبل. وہ جو کہتے ہیں آئی بلیو سو کہ کم سے کم جنگوں کا خاتمہ ہوگا. یوکرین کی جنگ، اگر آج نیٹو وہاں تک نہ جانا ہوتا تو یوکرین کی جنگ ہونا ہی نہیں تھی. آج تائیوان کا معاملہ آگے سر پہ کھڑا ہوا ہے. بہرحال آپ ہر ایک کا منشور دیکھیے گا، ووٹ ڈالیے گا، اور امریکہ کا پریزیڈنٹ ول پلے اے ویری امپورٹنٹ اینڈ وائٹل رول ٹو شیپ اپ دا ہول ورلڈ ناؤ. اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی تو میں معافی کی خواستگار ہوں. میری خوش قسمتی آپ جیسے دو بڑے لوگوں سے میرا رابطہ ہوا. بہت بہت شکریہ جی. بہت شکریہ آپ کا، اور امتیاز بھائی کو ایک دفعہ پھر میرا سلام. وعلیکم السلام، سب کو سلام جی. اللہ حافظ. پروگرام کو ایسے ہی، خدا حافظ. پروگرام کو ایسے ہی دیکھیے گا، اور میں آپ سے صرف اتنا کہتی ہوں کہ یس، ہم پرسنل سے نکل کے انٹرنیشنل دیکھیں. دنیا میں جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے.
अभी दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इन्हीं जैसे लोगों से दोबारा आपकी मुलाकात कराऊंगी। तब तक मेरा आपका अल्लाह।